السلام علیکم دوستیز خان آپ کے ساتھ آج کی اخبار کی ہیڈ لائن نیوز سی این این سے شروع کرتے ہیں۔ ٹرمپ جو ہے وہ بالآخر جو ہے وہ فرنٹ پیج کے اوپر سی این این کے واپس آ گیا ایک دو دن کے بعد، اور واپس وہ اپنے طریقے سے ہی آیا ہے، یعنی کہ ٹرمپ جو ہے وہ واپس آ گیا ہے اور وہ اپنے خاص اسٹائل میں، جیسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کو کسی وائرس وغیرہ کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جیسا کہ اس نے ابھی کہا بھی تھا کہ جو اس کی جو اگلی جو ریلیز وغیرہ ہوں گی اس میں جو لوگ آنا چاہتے ہیں وہ اپنے رسک کے اوپر آئیں۔ تو یہ تو بہت سادہ سی بات ہے کہ اگر آپ ٹرمپ کو لائے ہیں تو آپ ٹرمپ کو لائے ہی اتنے بڑے رسک پر ہیں۔ میرا خیال ہے ٹرمپ کو شاید یہ کہنا اس طرح سے نہیں چاہیے تھا، یعنی ٹرمپ کو لانا ہی اتنا بڑا رسک ہے کہ اس کے بعد یہ چھوٹے موٹے کورونا کے رسک تو کوئی بہت بڑے رسک رہ نہیں جاتے ہیں۔ یعنی آپ ایک آدمی کو لائے ہیں جو کہ پوری دنیا کے لیے خطرہ بن گیا ہے، تو اس میں اپنی ذاتی جان کا ایک چھوٹا سا خطرہ جو ہے وہ اتنی بڑی بات تو نہیں ہے۔ تو جو بھی آئے گا وہ خطرے کا اندازہ لگا کے ہی آیا ہوگا، یعنی مثلا تو اس لیے خیر ٹرمپ واپس آ گیا ہے، تو اب دیکھتے ہیں اگلے دنوں میں ٹرمپ کیا کرتا ہے۔ نیوزی لینڈ نے جو ہے وہ تقریباً 3 ہفتے کے بعد ایک رپورٹ کیا ہے کیس۔ کل بھی ویسے میں کہہ رہا تھا کہ نیوزی لینڈ کو پوری طرح سے یہ ریسٹرکشن اتنی زیادہ نہیں اٹھانی چاہیے۔ ابھی جب کل ان کے یہاں ایک گیم ہو رہا تھا اس کی تصویر چھپی تھی اور کسی نے کوئی ماسک وغیرہ نہیں پہنا ہوا تھا۔ بات ہے کہ چھوٹی سی آپ کی کمیونٹی ہے، بہت بڑا ملک تو نہیں ہے، اگر کوئی بندہ کسی بھی وجہ سے کسی بھی طرح سے جو ہے وہ واپس گھس جاتا ہے، کوئی باہر سے آدمی آتا ہے، اگر ہم مان لیتے ہیں کہ آپ نے سارے لوگ ٹیسٹ کر لیے ہیں، آپ کے ملک میں وائرس نہیں ہے، آپ نے لیکن بارڈر بھی کھول دیے ہیں۔ اب یہ جو کیس آیا ہے یہ یو کے سے فلائی کر کے آیا تھا، تو اس طرح سے اگر کوئی کیس فلائی کر کے آ جاتا ہے اور وہ آپ کے چیکس سے گزر جاتا ہے تو وہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت پیدا کر سکتا ہے۔ لیکن خیر جیسنڈا جو ہے وہ بہت کانفیڈنٹ اور بہت زیادہ وہ ہے کہ جی اب ہم نے اس پہ قابو پا لیا ہے، تو ٹھیک ہے قابو پا لیا ہوگا، آگے آگے ہم دیکھتے ہیں۔ ابھی بھی ہمیں محسوس تو نہیں ہوتا ہے ذاتی طور پہ کہ یہ کوئی اتنا آسان ہے اس کے اوپر قابو پانا۔ امریکہ کا حال جو ہے ریسزم کے لحاظ سے وہ بالکل ویسا کا ویسا ہی ہے۔ یہ البوکرکی میں جو ہے وہ پروٹیسٹ میں ایک بندہ شاٹ کر دیا پولیس نے، اور نہیں پولیس نے شاٹ شاید نہیں کیا، کوئی آرم سویلین گروپ ممبرز تھے تو کسی وجہ سے بہرحال وہ شاٹ ہوا ہے۔ اچھا یہ ساری خبریں اگر ایک ایک کر کے باری باری پڑھیں، یعنی ایک بندہ جو ہے وہ کوئی آرم سویلین گروپ تھا جو کہ سارے گورے تھے اس تصویر میں، تو اور ایک بندہ شاٹ ہوا، ان کی اس آرم گروپ کے پاس جو ہے وہ رائفلز وغیرہ تھیں۔ اچھا اسی طرح ایک 19 سالہ بلیک لائوز میٹر ایکٹیوسٹ جو ہے وہ مردہ حالت میں پائی گئی۔ این وائی پی ڈی آفیسرز ہاسپٹلائز ہو گئے جبکہ انہوں نے ایک شیک پیا تھا جس کے اندر جو بلیچ اس میں ملا ہوا تھا، اور یو ایس ایمبیسی جو ہے سیول میں اس نے بلیک لائوز میٹر کا جو ہے وہ جھنڈا اتار دیا، کیونکہ یہ جو صدر صاحب ہیں یہ خوش نہیں تھے ان کے اس اقدام پہ۔ تو اگر ان سب خبروں کو ذرا ملا کے تھوڑا سا زوم آؤٹ کر کے اس کو ایک جائزہ لیں تو اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ اب امریکہ میں ایک بہت ہی بڑا جو ہے وہ اندرونی خلفشار پیدا ہو گیا ہے، اور لگتا یہی ہے کہ سوسائٹی یعنی جیسے یہ صرف کالا اور گورا تک نہیں رہی ہے، کیونکہ گوروں میں بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ بیسیکلی ریسزم کے خلاف ہیں۔ ریسزم انسانی ذہنیت کے بہت زیادہ خلاف ہے۔ ریسزم کے خلاف آپ کو ایک آدمی تیار کرنا پڑتا ہے۔ ریسزم انسان کے نیچر میں یا اس کے ڈی این اے میں نہیں ہو سکتی ہے، یعنی یہ تو بہت سادہ سی بات ہے۔ یہ تو آپ چھوٹے بچوں سے ہی چونکہ آپ نیچر کو سیکھتے ہیں، آپ چھوٹے بچوں کو دیکھیں، چھوٹے بچے کبھی بھی ریس اور کلر کی بنیاد پہ ڈفرینسز نہیں رکھتے ہیں۔ ہاں جب وہ جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں آپ ان کو جس طرح سے فیڈ کرتے ہیں، جس طرح سے آپ ان کو باتیں بتاتے ہیں، اس طرح سے ان کا ذہن چینج ہوتا ہے۔ اب یہ جو خبریں ہیں، ایک کالی لڑکی جو ہے وہ کو کسی طرح سے مار دیا گیا جس کی وجہ ابھی تک نہیں پتہ ہے، پولیس آفیسرز کے ڈرنک میں بلیچ نکلا ہے۔ یو ایس ایمبیسی نے اگر ایک بلیک لائوز میٹر کا ایک بورڈ لگا دیا تھا تو وہ صدر صاحب نے اس پہ فوری طور پہ بھی صدر صاحب کو اور دنیا میں کوئی کام نہیں تھا، اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو یعنی صدر صاحب بالکل بھی یہ شو نہیں کر رہے ہیں کہ ان کو بلیک لائوز کے ساتھ ان کا کوئی بھی سمپیتھی ہے کسی لیول کی بھی۔
بھائی بلیک لوگ آپ کے ووٹر اگر نہیں ہیں تو آپ کے سٹیزن تو پھر بھی ہیں. آپ اس ملک کے صدر ہیں جس میں یہ رہتے ہیں. آپ کو تھوڑا سا شو کرنا چاہیے کہ مجھے بھی ان لوگوں کا کچھ کسی لیول کا خیال ہے، یہ میرے ملک کے رہائشی ہیں، بے شک مجھے پسند نہیں ہے یا جو بھی، یعنی کیونکہ یہ بولنے میں تو بہت بلنٹ ہے، تو بول تو دے کچھ بھی مثلاً، لیکن بولنے میں بھی تھوڑا سا خیال رکھے. خیر آگے چلتے ہیں. یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ جی 36 کمیونیکیٹنگ انٹیلیجنس سویلائزیشن ہو سکتی ہیں ہماری گلیکسی میں، اور میرا خیال ہے کہ اس میں دنیا کو تو انہوں نے نہیں شامل کیا ہوگا کسی بھی طرح، کیونکہ ہم لوگ تو ذہین میں نہیں آتے ہیں. اگر ہم لوگ ذہین ہوتے تو ہم نے اس بندے کو تو نہیں منتخب کیا ہوتا اپنا صدر بنانے کے لیے. اس کو ان امریکہ نے کیا ہوا ہے، ہم نے عمران خان کو کیا ہوا ہے، فرق دونوں میں کوئی خاص نہیں ہے. تو سویٹ ٹیم جو ہے وہ ریزائن کر رہی ہے، اور فلپائن میں بھی پریس کی وجہ سے کچھ مسئلے چل رہے ہیں. پاکستان نے جو ہے وہ انڈین ایمبیسی اسٹاف کو ریلیز کر دیا جو کہ ہٹ اینڈ رن انسیڈنٹ میں پکڑے گئے تھے. یہ کچھ دو بندے تھے ایک گاڑی میں اوور اسپیڈنگ کرتے ہوئے، انہوں نے ایک سڑک پہ چلتے ہوئے ایک بندے کو ہٹ کر دیا تھا اور پھر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن وہاں کے لوگوں نے ان کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کر دیا. تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے. ان کو ایک سفارتی استثناء تو حاصل تھا، لیکن اوور اسپیڈنگ کرنا شہر کے اندر اور پھر کسی کو مار دینا اور مار کے فوراً بھاگنے کی کوشش کرنا، آپ نے اس بندے کو بچانے کی کوشش نہیں کی، اس کو اسپتال لے کے جاتے یا کچھ کرتے تھوڑا سا. تو انڈینز جو ہیں وہ ان کو خیال کرنا چاہیے. آپ کسی ملک میں ہیں تو آپ اپنے ملک کی طرح کی عزت شہرت آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. ایشین مارکیٹیں تھوڑی سی بہتری کی طرف تو جا رہی ہیں، لیکن کرونا بھی اپنی طرف سے جو ہے وہ جا رہا ہے. وہ جو بلیک مین جو ہے وہ لٹکا ہوا درخت سے پایا گیا تھا، اس کے اوپر کوئی خاص اسٹوری ابھی تک بلڈ نہیں ہوئی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ وہ کدھر کو جاتی ہے. ٹیسلا کی نئی گاڑی الیکٹریکل وہیکل جو ہے وہ 400 میل جا سکتی ہے ایک چارج میں. تو ٹرین میں جو ہے وہ ایک بندہ گولڈ بارز جو ہے وہ چھوڑ کے چلا گیا. تو یعنی کچھ لوگ اتنے امیر ہیں کہ وہ ٹرین میں گولڈ بارز چھوڑ دیتے ہیں، اور کچھ لوگ بیچارے اتنے غریب ہیں کہ وہ کورونا کی وجہ سے اپنے گھر میں کوارنٹائن بھی نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کو مسلسل کہیں نہ کہیں سے پیسے کمانے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے. یو ایس اسٹیٹ جو ہے وہ جو لوگ واپس کام پہ جائیں گے ان کو $1500 دے گی. تو اچھی بات ہے، لوگوں کو تھوڑا سا کام پہ جانے کے لیے ایک انسینٹو دیا جائے تاکہ وہ اسی لحاظ سے پریپیئر بھی ہو سکیں. 10 سینٹ جو ہے وہ ایک موناکو سائز کا شہر بنا رہی ہے شنزن کے ساتھ. شنزن ویسے بھی بڑا خوبصورت شہر ہے، کافی فیوچرسٹک بھی ہے، تو اس میں ایک اور فیوچرسٹک شہر جو ہے وہ اس کے اندر ہی بنایا جا رہا ہے. تو باقی CNN پہ کوئی اتنی خاص خبر نہیں ہے، تو ہم جو ہے وہ BBC کی طرف چلتے ہیں. نارتھ کوریا نے کہا ہے کہ وہ اپنی آرمی جو ہے وہ بارڈر علاقے میں بھیج دے گا، تو وہ تھریٹ کر رہا ہے ساؤتھ کوریا کو. تو دیکھتے ہیں یہ تھریٹنگ کیسے جاتی ہے. وائرس کیس جو ہے وہ 8 ملین پہ پہنچ گئے ہیں. ڈیتھس بھی جو ہیں وہ ½ ملین کے قریب قریب اب پہنچ رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو محفوظ رکھیں. اور یہ یو ایس ایمبیسی نے جو ہے وہ بلیک لائف میٹر کا یہ اتار دیا. تو چیزیں جو ہیں وہ کافی دنیا کے لیے مشکل ہوتی جا رہی ہیں. تو خیر آگے آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اب یہ پتہ نہیں کون ہے جو بھی ہے، یہ کہہ رہے کہ جی زندگی جو ہے وہ اچھا یہ رے شرٹ کا کزن ہے، کہہ رہا زندگی اتنی مشکل بھی نہیں ہونی چاہیے. بالکل صحیح بات ہے، یعنی کہ اتنا مشکل نہ بنا دیں کہ کچھ لوگوں کے لیے زندہ رہنا ہی مشکل ہو جائے. ابھی انگلینڈ میں دکانیں کھل رہی ہیں تو یہ جو لوگ جن کی زندگی کا مقصد ہی صرف شاپنگ کرنا ہے، وہ ان کی خوشی ان کے چہرے سے بڑی صاف نظر آ رہی ہے. نیدر لینڈ میں 2 نئے کیس آ گئے. پاکستان میں ایک ہی دن میں 111 لوگ مرے ہیں کل آخری 24 گھنٹوں میں. تو کورونا جو ہے وہ بڑا ہی سخت اپنا وہ لے رہا ہے. اللہ تعالیٰ لوگوں کو محفوظ رکھیں.
تو بیجنگ میں جو ہے وہ شنگھائی میں جو ہے وہ نائٹ لائف پھر دوبارہ اوپن ہو گئی ہے اکانومی کو امپروو کرنے کے لیے. شنزن کا یہ دریا جو ہے انہوں نے اس کو تھوڑا کلین کیا، ایسے کہہ رہے ہیں انوائرمنٹ کے اوپر بڑے اچھے وہ پڑے ہیں. شنگن ایریا کے لوگ جو ہیں وہ فرینچ ٹیریٹری میں اب جا سکتے ہیں. ٹریول ریسٹرکشن تو اٹھائی جا رہی ہیں لیکن اب دیکھتے ہیں کہ اس سے کتنا فائدہ ہوتا ہے. اچھا، آن لائن کینٹون فیئر اسٹارٹ ہو گیا ہے کیونکہ بیجنگ کے حالات چونکہ ٹھیک نہیں ہیں، لوگوں کو بہت زیادہ وہ ٹیسٹ کر رہے ہیں مسلسل، اور انہوں نے کچھ علاقے سیل بھی کیے ہیں. انہوں نے اپنی اسکریننگ جو ہے وہ 90,000 لوگوں تک روزانہ کے حساب سے بڑھا دی ہے، جو کہ بہت بڑا نمبر ہے. لیکن بیجنگ کا چونکہ بیجنگ کی آبادی بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو اس لیے یہ نمبر آبادی کے لحاظ سے اتنا بڑا ویسے نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے، اتنے زیادہ لوگوں کو ایک دن میں ٹیسٹ کرنا جو ہے یہ بھی بڑا مشکل کام ہے، اور کوشش وہ کر رہے ہیں کہ اس کے ذریعے وہ چیزوں کو کنٹرول کریں. تو یو ایس نے کہا ہے کہ جی WHO ریمینز ورلڈ بیسٹ ہوپ فار فائٹنگ پینڈیمکس. تو یو ایس میڈیا جو WHO پہ ہی وہ کر رہا ہے. WHO کہہ رہا ہے کہ چائنا نے بڑا اچھا کنٹرول کیا ہے بیجنگ کی کلسٹر کو. تو دنیا WHO کو پریز کر WHO چائنا کو پریز کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو میتھ میں ہم کہتے ہیں کہ A=B تو B=C، تو پھر A=C، یعنی چائنا جو ہے وہ بہت اچھا ہے. تو ہمیں اس سے پتہ چل گیا کہ چائنا جو ہے وہ اصل میں بڑی اچھی جگہ کا نام ہے. چائنا میں 40 نئے کیس نکلے ہیں، بیجنگ میں 27 نئے کیس نکلے ہیں. تو حالات تھوڑے سے خطرناک تو ہیں. چائنا میں ری سرفیس ہونے کی کوشش کر رہا ہے وہ. اور ایجپٹ میں بھی کافی کیس نکلے ہیں، اور دنیا بھر میں کافی حالات جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں. تو آگے ہم چلتے ہیں الجزیرہ پہ. الجزیرہ بھی وہی کہہ رہا ہے کہ 8 ملین لوگوں تک کرونا پہنچ گیا ہے. نارتھ کوریا غصے میں ہے. نارتھ کوریا US سے بھی کہہ رہا ہے کہ اپنی زبان سنبھال کے رکھے وہ، اور وہ ساؤتھ کوریا کے اوپر بھی کر رہا ہے اپنی باتیں. مسلم سے بھی جوائن کیا ہوا ہے جو ہے فلوئڈ کلنگ کے ریفارم کے لیے. ریفارم جو ہے وہ بہت ضروری ہے، یہ پتہ نہیں کہ ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. LGBTQ رائٹ گروپ کے لیے تو یہ ریفارم کر رہے ہیں، اور تمام لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے ریفارم نہیں کیے جا رہے ہیں. یہ بڑی عجیب سی بات ہے. ریفارم کریں، سب کے لیے کریں، تاکہ سب کو سمجھ میں آئے کہ کوئی اچھا کام جو ہے وہ ہو رہا ہے. رائٹرز میں بھی مین وہی خبریں ہیں، LGBTQ کی رائٹس ان کو مل رہے ہیں، تو اس پہ وہ بڑے خوش ہو رہے ہیں. باقی بلیکس کو ان کے رائٹس نہیں دیے جا رہے ہیں. رشیا میں 5.5 لاکھ کے قریب یہ پہنچ گیا ہے، اور UK میں 6 لاکھ لوگوں نے کی جاب جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. تو یہ دنیا میں 8 ملین ہو گئے ہیں، 4,35,000 لوگ مر گئے ہیں. لیکن جو ریکور ہوئے ہیں یہ تعداد بھی بہت زیادہ حوصلہ افزا ہے. یعنی ہمیں پتہ ہے کہ ایک ریکور آدمی کے پلازما سے لوگ ریکور ہو سکتے ہیں، تو اتنے ریکور ہو چکے ہیں، ان کا پلازما تو بڑی آسانی سے ان لوگوں کے لیے کافی ہو سکتا ہے. ایسا بھی دیکھا یہ کہ جیسے ہمارے ملک میں بھی کچھ لوگ پلازما بھی بیچ رہے ہیں، جو کہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر صحت دی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ پلازما ہی اپنا بیچنا شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. تو گلوبل اسٹاک جو ہے وہ تھوڑا سا بہتر ہو رہے ہیں. بینک آف جاپان نے جو ہے وہ $1 ٹریلین پلیج کیے ہیں فرمز کے لیے جو اسٹرگل کر رہی ہیں. بڑا بڑا نمبر ہے. سو اگر آپ کمپیئر کریں، تھائی لینڈ نے $722 ملین پلیج کیے ہیں ڈومیسٹک ٹورزم کے لیے، جبکہ تھائی لینڈ ٹورزم پہ چلتا ہے. لیکن وہی بات ہے کہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہوں گے، آپ اتنے ہی پیسے لگا سکتے ہیں. آئل پرائس تھوڑی سی بہتر ہو رہی ہے کٹ کی وجہ سے. آئل پرائس نیچے جاتی ہیں تو آئل کمپنی کو نقصان ہوتا ہے، اوپر جاتی ہیں تو غریب آدمیوں کو نقصان ہوتا ہے. اب غریب آدمیوں اور آئل پرائسز کے بیچ میں، یعنی گورنمنٹ کو اتنے پیسے ہوتے ہیں، آپ آئل پرائسز کو، آئل کمپنیز کو تھوڑا سا فائدہ پہنچا دیں تاکہ پرائس تھوڑا نیچے رہ سکیں. آئل کی پرائس نیچے رہتی ہیں تو باقی ہر چیز کی پرائس کافی نیچے ہی رہتی ہے.
خیر، الہان عمر کے فادر کا جو ہے وہ کرونا وائرس سے انتقال ہو گیا ہے، اور الہان عمر جس ملک کی سینیٹر ہے اس کا جو صدر ہے وہ کرونا پہ یقین نہیں رکھتا ہے۔ تو آج کی مین خبر جو ہے وہ ٹرمپ جو ہے وہ وائرس کی ریئلٹی کو اگنور کر رہا ہے۔ تو اب آگے آگے ہم چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کل کیا خبریں پھر اس سے نکلتی ہیں۔ تو کل پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔